اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد لیاقت یوٹیوب چینل۔ آج ہم موجود ہیں یونین کونسل بٹل منڈل اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سعید صاحب۔ السلام علیکم سردار سعید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو سر۔ آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اور سردار سعید صاحب ایک اہم کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور گزشتہ کل جو ڈیسیژن ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کو ڈسٹرکٹ کونسل بٹل منڈول کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ جاری ہوا ہے۔ تو ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خیالات، ان کے نظریات اور یہ کیا سوچ رہے ہیں الیکشن کے بارے میں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سعید صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے کہ یہ بلدیاتی نظام ہے کیا، اور یہ بلدیاتی نظام کیوں ضروری ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ضرور سمجھی ہے کہ یہاں آ کے مجھ سے انٹرویو لیا اور میرے جو نظریات ہیں، میرے جذبات ہیں، میرے احساسات وہ جاننے کی کوشش کی۔ تو برادر، میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بلدیاتی نظام وہ نظام ہے کہ جس میں گراس روٹ سے جو مفادات ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، انہیں اسمبلی تک پہنچانا تھرو اپنے ایم ایل اے یا دوسرے سسٹم میں۔ بیسیکلی ایک یہ نظام ہے جس کو اب بنیادی اکائی مسائل کے حل کے لیے بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری اس لیے ہے کہ دیکھیں، یہ پورا چین آف کمانڈ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں۔ اب یہ وزیر اعظم صاحب سے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ان کے اسمبلی ممبر، اور اسمبلی ممبر سے اختیارات یو سیز میں ڈسٹرکٹ کونسلر اور اس کے بعد وارڈ کونسلر تک جاتے ہیں۔ تو یہ جو چین ہوتا ہے، اگر یہ چین باضابطہ زبردست طریقے سے کام کرے تو ملک میں ترقی ہوتی ہے اور جو مسائل حل ہوتے ہیں۔ سعید صاحب، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بلدیاتی نظام دنیا میں اس کی کہیں مثال موجود ہے کہ یہ پریکٹیکلی ڈیلیور کر رہا ہے صحیح معنوں میں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب، میں یو کے میں رہا ہوں، میرے وہاں سے میں نے اسٹڈی بھی کی ہے۔ تو وہاں بلدیاتی نظام کے بل بوتے پر جو پورے عوامی مسائل ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں۔ تو دوسرا، پاکستان میں اور اس کے بعد امریکہ جو بھی ترقی یافتہ ممالک میں، تو ان میں بلدیاتی نظام بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 30 سال یا 32 سال کے بعد ادھر اگر یہ دوبارہ یہ سلسلہ آیا ہے تو جو رکا ہوا سلسلہ ہے ترقی کا وہ دوبارہ بحال ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، بہت شکریہ جی۔ یہاں جیسے آپ نے بات کی کہ یہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہے۔ ہم مسلمان میں الحمدللہ دین اسلام سے ہمارا تعلق ہے اور ہم سارے اس پہ فالو کرنے والے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ اصل میں ہے کس کا؟ حکومت کس کی ہے؟ حکم کس کا ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اختیارات نچلی سطح پہ جاتے ہیں تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اصل میں کس کا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کہ بینگ اے مسلم، اقتدار اعلیٰ کا مالک یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہے، وہ کہتے ہیں فرم بلیف آن دی سپرمیسی آف گاڈ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پکا یقین رکھتے ہوئے یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ جو حاکمیت ہے یا ہمیں جو اقتدار ملتا ہے یہ اسی کی کڑی ہے، اور اس اسلام کے دائرے میں رہ کے دیکھیں، میرے قائد محترم یہ بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہم نے جو اقتدار ہے یا حاکمیت ہے جو ہم تک ذمہ داری دی جاتی ہے، اس سلسلے میں ہم اپنے جو سسٹم ہے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ بلدیاتی سسٹم ہے، میں بلدیات کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں اسے ابھی ریپریزنٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہم جیسے لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے یہ بھی اس کی کڑی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں محنت، لگن اور اسلامی جو نظام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، صحابہ کرام آئیڈیل ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان جیسا بن تو نہیں سکتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن ان کے جو قوم ہے اس سنت کے مطابق، صحابہ کرام کی جو پوری تعلیم ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ آزاد کشمیر کا جو بلدیاتی نظام ہے، ایک عرصے کے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن شاید 31-32 سال میں درست کر رہا ہوں،
تو یہ عام لوگوں کو شاید اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے. ایک نئی نسل پروان چڑھی ہے، ذرا 30-32 سال کی تک لوگ پہنچ گئے ہیں، تو تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، جب اس سے پہلے انتخابات ہوئے تھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یا 30 سے 32 سال کا عرصہ ہے، تو وہ بالکل سچ ہے کہ اس وقت جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اب ماسٹر ڈگری، ماشاءاللہ وہ بھی مطلب ہے اس کے گھر بھی بچے، وہ بھی والد یا والدہ بن گئی ہوگی جو اس سال پیدا ہوئے. تو میں 8ویں پڑھ رہا تھا. جی جی ٹھیک ہے، تو مجھے یہ اتنا پتا ہے کہ مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے جو الیکشن میرے بھائی لڑے تھے، کیپٹن محمد صاحب لڑے تھے، ایک اچھا الیکشن ہوا تھا، اچھی کمپٹیشن ہوا تھا. میرے بھائی کی عمر ہارڈلی 24 یا 26 ایئر تھی، تو بالکل قریب سے وہ ہارے تھے. تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجید صاحب ہیں، اور اس سے پہلے جو ادھر سردار علادیتا صاحب ہیں، سردار سفی ولایت ہیں. تو یہ ایک سلسلہ، تو میں ان سے، ظاہر ہے کہ میری ایج بھی اتنی نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ انہوں نے علاقے کے مسائل بیٹھ کے اس بلدیاتی سسٹم سے ہوتے ہوئے احسن طریقے سے انجام دیے. اچھا، یہاں سوال ہے سعید صاحب کہ بلدیاتی نظام سے ایک ٹریو لیڈرشپ سامنے آتی ہے. یہ نظام اگر ڈریول پریکٹیکل کرتا رہے، مثال دیں، آپ کے LKG سلف میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کی یونین کونسل سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اسی نظام سے اوپر آئے تھے. کیا میں یہ درست کہہ رہا ہوں کہ ٹریو لیڈرشپ کے لیے یہ ایک بہترین نظام ہے؟ بالکل بالکل، آپ کہتے ہیں، میں یہ دیکھیں، اختلاف اپنی جگہ پہ ہیں سب چیزیں، لیکن نیازی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے میں ان کا بہت بڑا فالوور ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ کے، وہ کہتے ہیں، میں آپ نے سیکھا کس سے ہے؟ وہ کہتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں یا وہ کسی چیز کو جو غلط مانتے ہیں، تو میں ان سے بھی سیکھتا ہوں، جو صحیح کرتے ہیں میں ان سے بھی سیکھتا ہوں. تو نیازی صاحب کی یہ جو مدبرانہ یا یہ جو ان کی وزارت عظمیٰ تک جانا، بیسیکلی یہ جو بلدیاتی سسٹم کی اکائی کو یوز کیا انہوں نے، اور وہ اتنے منجے سیاسی ورکر اور سیاسی میدان میں اپنے آپ کو منوایا، بیسیکلی یہ کریڈٹ اس بلدیاتی سسٹم کو جاتا ہے. ہاں، بہت شکریہ جی. یہاں ایک انتہائی اہم سوال ہے سعید صاحب. یونین کونسل بٹل مڈول شعوری لیول پہ بہت سارے علاقوں میں جاتا ہوں، پورے آزاد کشمیر میں، پاکستان کے مختلف میں. الحمدللہ یہاں کے لوگ شعوری لیول میں، ایجوکیشن کے لیول میں ہر گھر کے اندر گریجویٹ موجود ہیں، اور یہاں کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور آپ کے ساتھ آپ کے جیسے 3 بڑے نام ڈسکشن میں تھے ہم لوگوں کے سب کے، سردار سعید تھے، سردار شکیل تھے، نجم سکیب تھے، اور باقی نام بھی ہیں، ذرا سارے آپ ہمیں بتائیں گے. آپ نے الیکشن کی ریس کو کیسے ون کیا؟ کیا چیز تھی، کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے اعتماد کو جیتا؟ یہ علاقے کے تمام لوگ آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو 2 نام اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک سردار شکیل صاحب میرے فرسٹ کزن ہیں، اس کے بعد سردار طاہر سلیم صاحب ہیں، وہ بھی کزن ہیں، نجم شکیل صاحب میرے مسیر ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ سردار شاہد سابق چیئرمین، وہ بھی ہے. تو یہ اس کنٹیسٹ میں شامل تھے، انکلوڈنگ میں. تو دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ قیوم نیازی صاحب لوکل سسٹم سے اوپر گئے، اور جس سسٹم کو انہوں نے مات دی وہاں درہ شیر خان میں، وہ بیسیکلی وہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے. اب آپ نے بات کی کہ آگے جانے کی. دیکھیں، میں پچھلے 13 سال سے پارٹی سے منسلک ہوں. میں نظریات کے ساتھ رہا ہوں، شخصیات کے ساتھ نہیں رہا ہوں. شخصیات بدلتی رہتی ہیں، نظریات نہیں بدلتے ہیں. جی جی. اب جب وہ چیزیں میری کمٹمنٹ تھی، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کیس ٹکٹ کسی کو بھی چلا جاتا جی جی تو میری سپورٹ تو نظریات کے ساتھ تھی، میں اسی کو سپورٹ کرتا. اور اس سے پہلے جو کمٹمنٹ میرے تمام جو اس کانٹیسٹ میں شامل ہے، تو میں نے کہا کہ اس ریس تک تو میں جاؤں گا، ٹکٹ جب ڈیلیور ہو جائے تو پھر میں ٹکٹ کے ساتھ ہوں گا. ہاں، میں ضرور یہ پوچھوں گا ان سے کہ مجھے جس بنا پہ ٹکٹ نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے وہ وجہ بتائیں، تاکہ میں نیکسٹ اس کمی کو دور کر کے میں پھر اس دوڑ میں شامل ہو جاؤں. جدوجہد تو لازم ہے، جدوجہد تو میں ٹل ڈیتھ کروں گا، یہ میرے جبلت میں شامل ہے. اب دوسری بات ہے جو ٹکٹ لینے کی، یہ پارلیمانی بورڈ، دیکھیں ایک چیز جمہوری سسٹم ہے، پارلیمانی بورڈ بنا ہوا ہے، نیازی صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، سردار مرزا علی احمد تھے، دوسرے عامر جمیل صاحب تھے،
یعنی کہ یہ جو پورا پارلیمانی بورڈ 1 by 1 نمبر نیم جی میں تو جی نہیں بتا سکتا ہوں، اتنے نہیں یاد ہے مجھے، تو وہ پوری دیکھتا ہے کہ اس ورکر کی ووٹ کیا ہے پارٹی میں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ کتنے لوگوں تک اس کی ایکسیس ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جو جدوجہد ہے وہ اس نیت سے ہے کہ عمران خان کا وی این گھر گھر تک پہنچے، اس وی این کے تحت ہم ترقی کریں. تو وہ کہتے ہیں لو بگسٹ لو، کہ دل کو دل سے راحت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بزنس کرتا ہوں، میرے پاس اگر کوئی آتا ہے نا تو بات کے آخر پر میں ضرور یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان اس کے بارے میں کیا خیال ہے. میں تو ہر روز مطلب ہے کہ عمران خان کے ویژن کی تشریح بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ یہ ویژن ہے. اس لحاظ سے پارٹی نے مجھے یہ فیور دیا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ نیازی صاحب کا میں بالخصوص شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے بندے کو، میں نے بہت دفعہ ان سے اختلاف بھی کیا سب چیزیں، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ میرے اختلاف کو، مثبت اختلاف کو انہوں نے اچھے سینس میں لیا، بہت شکریہ کبھی جی. بھی انہوں نے انکار نہیں کیا. اچھا یہاں سوال ہے کہ جو آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن اتنے عرصے کے بعد ہوں گے، جب وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اقتدار میں آئے تھے تو یہ سب سے پہلے کوشش انہوں نے کی تھی کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، تو کیا یہ سارا کریڈٹ آپ ان کو دینا چاہتے ہیں؟ جی یہ میں بالکل مطلب ہے کہ اس حکومت کو دینا چاہتا ہوں. جس حکومت نے یہ بلدیاتی انتخابات ہیلڈ کرائے، اور بیسیکلی اس میں قیوم نیازی صاحب کا جو رول ہے نا، میں کہتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو ہی ان کی حکومت بنی تو انہوں نے فوراً کیا کیا، بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن قائد کشمیر وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے انہیں اس سسٹم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انتخابات کا اعلان کیا. تو یقیناً انہیں بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور عمران خان کو بھی جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں بلدیاتی اداروں کو بحال کروں گا. سردار سعید صاحب آپ یہ کریڈٹ پورا دیتے ہیں سردار عبدالقیوم نیازی کی، انہی کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج آزاد کشمیر میں ایک سیاسی ایکٹیویٹی بلدیاتی الیکشن کی صورت میں شروع ہوئی ہے؟ جی بالکل بالکل، دیکھیں یہ ہم نہ بھی دیں تو کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. بہت شکریہ جی. یونین کونسل بٹل مٹول لائن آف کنٹرول پہ موجود ہے، اور یہ جو خطہ ہے تتا پانی سیکٹر سے لے کے جیرات نوٹ باسپور تک سارا ہے، اور یہ خاص کر کے بٹل مٹول ہے، سیڑا ہے، ناتر ہے، یہ شدید گولہ باری سے متاثر ہے. اور گولہ باری اور شدید بارڈر پہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے بہت مسائل ہیں. یہاں بنیادی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، یہاں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہیں. کیا بلدیاتی نظام یہ جو پچھلے عرصے سے اتنا زیادہ یہ علاقہ متاثر رہا ہے گولہ باری سے، انڈین آرمی کے اسکلیشن سے، فائرنگ سے، اس کا نیم البدل ہو سکتا ہے، ان لوگوں کا دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو جب بھی یہ فائرنگ ہوتی ہے تو یہ بازار کے لوگ ادھر ہمارے گھر میں آتے ہیں. یہ آدھا جو ہے نا زمین کے اندر ہے، شیشے دیکھیں وہ ٹوٹے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی جی. تو میں نے لاشیں بھی گرتی دیکھی ہیں یہاں، میں نے یہ اسکول کے بچوں کو چیختے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو یہ جو بلدیاتی اداروں کی بحالی سے کتنا یہاں انقلاب آئے گا اس کے بارے میں قبل از وقت کہنا مشکل ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں اگر ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے، سسٹم اگر ٹھیک ہو جائے، یہ جو ہمارے فنڈ ہوتے ہیں وہ بالکل سموتھلی ایمانداری کے ساتھ گراس روٹ تک اگر پہنچے تو یہاں میں انفراسٹرکچر کی آپ بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہاسپٹل کی ضرورت ہے کہ لوگ یہاں جب فائرنگ ہوتی ہے بلیڈنگ کی وجہ سے وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا تعلیم کے سلسلے میں یہ کہ یہ سرکاری اور دوسرے پرائیویٹ ہے سرکاری سسٹم کو، وہ میں کوشش کروں گا میری جو ذاتی حیثیت میں کہ ہم سرکاری اسکولوں کو زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ ہمارے بجٹ سے، ہمارے ٹیکس سے یہ جو بجٹ میں رکھ کے یہ تنخواہیں دی جاتی ہیں یا جو ہوتا ہے ہم اس سے آؤٹ پٹ نہیں لیتے. تو یہ بچت ہوگی سرکاری اسکولوں کی طرف جب ہم رخ کریں گے تو یہ ہر گھر میں یعنی کہ اس کی جو بچت ہوگی وہ کہیں دوسری جگہ پہ لگائے گا اور عوام خوشحال ہوگی. تو اس سسٹم میں یہ میری پریفرنس ہے. بہت شکریہ جی. اچھا یہاں سے سب سوال ہے، آپ نے اپنے الیکشن کی تیاری مکمل کی، آپ کا جو گراؤنڈ ہوم ورک ہے کیا وہ مکمل ہے؟ دیکھیں میں پھر آپ سے یہ معذرت کے ساتھ میں پھر یہ عمران خان صاحب کا حقیقی مارچ، حقیقی آزادی کا مارچ شروع ہے، تو میں کل بھی وہاں مطلب ہے کہ وہاں انٹری دے کے اپنا حصہ ڈال کے جو آیا ہوں.
اب اس سلسلے میں ہماری جو جدوجہد ہے، یہ ورک میں کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کے لیے 13 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ یہاں نیازی صاحب ہیں یا آزاد کشمیر میں حکومت آئی ہے، یہ وہ ود ان 2-3 منتھس یا 2-3 ایئرس میں ہم لوگ یہاں پی ٹی آئی نظریے کے ساتھ جڑے، عوام یہ شخصیات کے ساتھ نہیں جڑے، نظریے کے ساتھ جڑے، اور اس نظریے کے بنیاد پر آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی۔ تو یہ جو ہمارا ورک ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، میں روز آج سے ورک نہیں ہے، 13 سال سے ہم یہی عوام میں، یہ میرا ورک ہے، اور اس سلسلے میں جو دوسرا کام ہے، آج سے میں ڈور ٹو ڈور، پہلے بھی مہم جاری تھی، آج سے پھر دوبارہ دوستوں کے ہمراہ جو ہمارے دوسرے کنٹیسٹرز ہیں ان سے ہماری میٹنگ ہے، اور میں بالخصوص جو ہمارے حلقے کے ایم ایل اے ہیں، سابق وزیر اعظم، ان کی نگرانی میں، ان کی رہنمائی میں ہم یہاں ورک شروع کریں گے۔ سردار مرزا علی احمد صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے بھائی جو ہمارے نجم ثاقب ہیں، سردار شکیل صاحب ہیں، طاہر سلیم صاحب ہیں، چیئرمین شاہد صاحب ہیں، سب لوگوں کی نگرانی میں یہ انشاءاللہ ورک ہوگا، اور ہم یہ سیٹ جیتیں گے، اور جیت کر ہم یہ پیغام لوگوں کو ضرور دیں گے کہ عمران خان کا نظریہ ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ عمران خان وقت کی بھی ضرورت ہے، ہمارے نسلوں کی آزادی کے لیے ضرورت ہے، میرٹ اور عدل کا بول بالا کرنے کے لیے عمران خان کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں سوال ہے، جیسے ہم نے بہت خوبصورت بات کی، سب کے نام لیے، جتنے بھی وہ آپ کے ساتھی تھے مقابلے کے لیے، ٹکٹ کے لیے، کہ آپ ان کی نگرانی میں بڑے اچھے انداز میں آپ لے کے چل رہے ہیں چیزیں۔ انتخابی منشور، دیکھیں میں ایک بات پھر پیچھے چھوڑ گیا، یہاں ڈاکٹر غلام صاحب ہیں، دوسرا یہ احسن نصیر صاحب ہے، وہ دوسرے آزاد امیدوار، میں ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ میں انہیں اپنا پورا سسٹم، پورا مدعا ان کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ آئیں گے۔ اب یہ جو دوسرا کویشچن ابھی کیا ہے، وہ کیا کیا وہ مجھے بتائیں۔ انتخابی منشور، ہاں، انتخابی منشور اس سے قبل بھی میں آدھا آپ کو واضح کر چکا ہوں۔ انتخابی منشور یہ ہے کہ سب سے پہلے آزادی رائے، ووٹ کو آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی جہاں ووٹ ڈالے، جمہوری سسٹم میں جب اختلاف نہ ہو تو وہ جمہوری سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ 100% میرے حق میں ہو نہیں سکتے، جی جی، 100% میرے مخالف نہیں ہو سکتے۔ میں اپنے سیاسی مخالفین کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور انہیں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے لیے اچھا ثابت ہو، آپ کے مفاد کے لیے اچھا ثابت ہو، آپ کی نسلوں کا مستقبل کے لیے اچھا ثابت ہو، آپ اسے سلیکٹ کریں۔ ہاں، بہت شکریہ جی، خوبصورت آپ نے بات کی، خوبصورت آپ کے خیالات ہیں۔ یہاں کچھ میں اسے سوال کروں گا، یونین کونسل بٹل منڈول جو ہے ایک زرخیز یونین کونسل ہے، زرعی اعتبار سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ڈیفرنٹ مختلف فصلیں ہیں، مختلف باغات ہو سکتے ہیں، زیتون کی کاشتکاری ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے اس علاقے کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے سردار سعید کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی، میں بہت زبردست کویشچن کیا، میرے والدین زراعت سے منسلک ہیں، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ابھی بھی میری والدہ صاحبہ وہاں یعنی سبزیاں کاشت کر رہی ہیں، تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے قائد عمران خان نے جو ایک ویژن دیا تھا کہ جو آپ لائف سٹاک اور دوسرا جو یہ سبزیات یہ کاشت کریں، اس سے آپ کی جو ہے نا انکم میں اضافہ ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری والدہ نے اپنی اس بچت سے جو سبزیاں اگاتی ہیں اور بیچتے ہیں، اس سے مجھے 1,00,000 روپیہ دیا ہے، ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے۔ تو میں آج صبح ان سے دعائیں لے کے آیا ہوں، اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہ جو دریا بہتا ہے، دریا سے اگر پانی یہاں سب لوگوں کو یہ پرووائڈ کیا جائے کہ یا کوئی سسٹم ٹیوب ویل یا جو بھی ہے، تو یہاں سے جو انکم ہے، جو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے کما کے، تو یہاں بھی انویسٹمنٹ کریں تو ہم بہت زیادہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال ضمن اور پیدا ہوتا ہے سعید صاحب، یہ تو ایک زراعت کا ہے، جیسے یہ زرعی ہے، دریا موجود ہے، یہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہاں ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہے، ہیلتھ کا انفراسٹرکچر اس طرح کا موجود نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے، اور یہاں انکم جو لیولیہڈ ہے، یہاں لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، لوگ بہت کم تو یا تو آرمی میں جاتے ہیں یا پھر بیرونی ممالک جاتے ہیں۔ تو سردار سعید بٹل منڈول کے لیے کیا ذہن میں پلان رکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ممکن ہو کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع یہاں پیدا ہوں، کیا کیا چیزیں یہاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ساری چیزیں ہو جائیں گی جب ہم عدل و انصاف پہ چلیں گے۔ جب معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہ بے روزگاری بھی آتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا ہوا آپ کی طرح نوجوان، آپ ڈاکٹر ہیں، تو میں تو یہ آپ کا شعبہ جس شعبے سے ابھی منسلک ہے، ماشاء اللہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں
کہ پڑھ لکھ کے جو بندہ اگر میرٹ پہ آگے ٹیسٹ بھی دے تو اس بنا پہ اسے پیچھے کر دیا جائے، یا تو وہ غریب ہے یا سیاسی اس کی اپروچ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ اپنے بچوں کو یہی کہتا ہے کہ تم نے پڑھنا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور باہر چلے جاؤ. اور جو آپ کا گھر کا کام ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لائف سٹائل یا دوسرے، تو پھر بچہ یا دوسرے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا ہے. کیونکہ جب معاشرے سے یا اس سسٹم سے دل ہی اٹھ جائے تو پھر میں کہتا ہوں بے روزگاری بیسک وہاں سے جنم لیتی ہے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں، جب عدل و انصاف ہوگا، میرٹ ہوگا، آپ جیسے نوجوان آگے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ نیچے جو دیکھیں گے نا، عدل و انصاف کے ساتھ سوچیں گے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو فعال کریں گے، اور اس فعال ہونے سے غربت بھی دور ہوگی، آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، ملک بھی خوشحال ہوگا اور ہماری دنیا میں عزت بنے گی. اچھا سعید صاحب، آپ نے الیکشن میں ابھی اس میں ہے، اس سے پہلے آپ ایک اپنی ٹریول ایجنسی ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور میں بھی ایک جگہ وہ کام کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایک چیز جو ہمیں فیل ہوتی ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے، نوجوانوں کے پاس ڈگریاں آ جاتی ہیں لیکن ٹیکنیکلی کوئی بہت مختلف چیزیں جو جن کی پریکٹیکلی لائف میں ضرورت پڑتی ہے اس میں وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ لیکن بالکل ایسا ہی ہے کہ ذرا کہ میں آپ کے علاقے سے، ذرا اس سے پہلے بھی اس حوالے سے مجھے جانتے ہیں، میں بیسیکلی ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں، اور ساتھ ہی میں برٹش کونسل میں سابقہ کا ٹیچر رہا ہوں. پی بوش کنسلٹنسی میں کرتا ہوں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں پڑھاتا ہوں، اور اسی سلسلے سے ابھی بھی منسلک اور ساتھ یہ ٹریول ایجنسی بھی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچے ہماری کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر بن جائے تو سارے کو بس تم ڈاکٹر ہی بنو، ایک انجینئر بن جائے سب. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کی چوائس، ایسا نظام بنائیں، بچے کو وہ ماحول دیں کہ جس سے اپنی فیلڈ کا جو ہے نا وہ انتخاب کر سکے. جب فیلڈ کا انتخاب کرے گا تو اس میں وہ آگے جائے گا تو ملک کے لیے بھی فعال ہوگا، معاشرے کے لیے بھی فعال ہوگا. تو یہ سسٹم سب سے پہلے ہمیں بحال کرنا چاہیے. ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں، ہم بچوں کو جو ہے نا دب دباؤ کرتے ہیں، یہ تم یہ بنو وہ بنو. نہیں، لیکن اس تک آنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گی. مثلا میں یہاں کہہ لوں کہ یہاں ہمارے علاقے میں شاید اس طرح کا ٹرینڈ رہی ہے یا کوئی نئی چیز ہوگی، کم کہوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ بچوں کی نہیں ہو رہی. بالکل ایسا ہی ہے. کیریئر کاؤنسلنگ اگر ہو نا تو دیکھیں، جب آپ بھی پڑھے ہیں میں بھی پڑھا ہوں، تو جب ہم اگر کیریئر کاؤنسلنگ ہماری 10th کے بعد ہو جاتی، ہمیں جا کے ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ ہمیں ادھر آنا چاہیے تھا. ادھر آنا چاہیے. اگر کیریئر کاؤنسلنگ ہو نا تو کیریئر پاتھ سے ہم اپنے اچھے شعبے کا بھی انتخاب کر سکیں، اور جس میں انتخاب کریں اسے آگے بھی جا سکیں. اچھا، لائن آف کنٹرول پہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 80 لاکھ سے زائد آبادی، سعید صاحب، مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے اس کو ایک جیل کی صورت میں تبدیل کیا ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے، جب انہوں نے اس کی جو اسپیشل حیثیت ختم کی تھی مقبوضہ کشمیر کے لیے. مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کا کیا سلوشن آپ دیکھتے ہیں؟ اور جو ہمارے بھائی بیس کیمپ میں ہم یہاں موجود ہیں، ہماری راہ دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ کویشچن آپ نے بڑا یعنی کہ ایسا کیا ہے، دل دکھانے والا کیا ہے. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، دعائیں بھی مشتوں میں بھی ہوتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیر کو اللہ پاک آزاد کرے. جب تک ہم پورے طریقے سے ہر لحاظ سے اٹھیں گے نہیں، قوم نہیں بنیں گے، تو ہم کبھی آزادی نہیں حاصل کر سکتے. لیکن میں یہ بتاتا چلوں، میں قائد تحریک انصاف عمران خان صاحب کا جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کاز کے لیے اپنی آواز کو اٹھایا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جب بیس کیمپ کی باری آتی ہے تو بیس کیمپ میں ہمیں ابھی بہت متحد ہونے کی ضرورت ہے، قوم بننے کی ضرورت ہے. جب ہم قوم بنیں گے تو انشاءاللہ ہم آزادی حاصل کر لیں گے. اب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ شعور آ گیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ہم کیا ہیں، ہماری کیا ساکھ ہے، ہم کس طریقے سے آزادی حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ اس عمل پہ جو ہم چلیں گے، رار پار کے جو کشمیری ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، کشمیری صرف مسلمان نہیں، جو دوسرے سکھ کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی ہے، سب سے پہلے ہم کشمیری بنیں گے اور ذہن سے نکالیں گے جو مذہبی جنگ سے نکلیں گے یا
دوسری جو لسانی جنگ ہے اس سے نکلیں گے، سب سے پہلے کشمیری بنیں گے، اور کشمیری بننے کے بعد انشاءاللہ ہم کشمیر آزاد کروا لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بہت شکریہ جی۔ اس وقت جو ملک پاکستان کے جو حالات ہیں سعید صاحب، کچھ تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جو معاشی ماہرین ہیں مختلف اخبارات میں، مختلف رسائل میں ان کے کالم آتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی موجودہ حکومت کی ڈیل ہونے کے باوجود ملک کے اوپر ڈیفالٹ کے خطرات ہیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور ابھی جو آگے ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹیبلٹی، وہ ہمیں بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہا۔ جتنا مضبوط پاکستان ہوگا اتنا مضبوط کشمیر ہوگا، کہ آپ اس پہ کس طرح روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ڈاکٹر صاحب ہم گھریلو سے سسٹم سے یہ ایگزامپل لے لیتے کہ پہلے جو ہے نا عمران خان صاحب کے دور میں، یعنی اس سے بھی پہلے جو ہے یعنی کم ہمارا خرچہ آتا ہے۔ اب اس سے پہلے جو حکومتوں نے قرضے لیے ہیں، یہ میں بالکل اس پر ڈیبیٹ جو بھی آئے تو میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان نے قرضوں کی ادائیگی بھی کی، عمران خان نے ملک کو بھی چلایا، اور یہ دیکھیں جو کرونا آیا، کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشتیں دڑم کر کے گری، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی حکمت عملی اور ان کی ٹیم نے ماشاء اللہ زبردست طریقے سے جو کرونا کی وجہ سے کرائسس آئے ان کو بھی ہینڈل کیا، ملک کو بھی ریزرو بھی بحال رکھے، بلکہ ریزرو میں اضافہ کیا۔ اب جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، امپورٹڈ جو مداخلت اور رجیم چینج کی بات ہوئی، تو اب یعنی کہ میرے سوال کا جواب یا آپ کے سوال کا جواب، جب آپ پہلے لیتے تھے کتنے 10,000 کی، آپ 25,000 کی لیتے، یعنی آپ کی جیب سے مزید 15,000 نکل رہا ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، وہ بہت پس چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو حقیقی آزادی مارچ ہے وہ اگر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ہمراہر پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہیے یونین کونسل بٹل منڈول کے لوگوں کے لیے، اپنی جو نوجوان نسل ہے پورے کشمیر کے لیے، اس کے لیے کوئی پیغام اپنا دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام رکھتا ہوں کہ انتخابی سیاست میں ریویو کی سیاست کا خیال رکھے، رویے بہتر رکھیں، اور سیاست میں اگر آپ کو کوئی پتھر بھی مارتا ہے تو تب بھی برداشت کرے اور اس سے ٹائم لیں، اس سے اپنی بات کریں، ووٹ کو آزاد کریں، لوگوں کے جو اختلاف ہیں وہ سنیں، اس کے بعد اپنی جو آپ کی رائے ہے، رائے میں اپنی رائے کو کسی دوسرے پر جو ہے نا آپ زبردستی نہ ٹھونسے، کہ ہر بندہ مختلف نظریات کا مالک ہوتا ہے، اس کے اپنے احساسات و جذبات ہوتے ہیں۔ آپ نے صرف ان سے بات کرنی ہے، اپنا مدعا رکھنا ہے، اپنی بات کو بیان کرنا ہے، اور صرف انہیں یہ کہیں کہ آپ موازنہ کریں۔ موازنہ جب کریں گے، کنٹراسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب، تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری آبادی ہے، اب میرے خیال میں ہر گھر سے ماسٹر ڈگری نہ ہوا تو میٹرک ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بہت نالج حاصل کر چکے ہیں، کنٹراسٹ بھی کرنا جانتے ہیں، موازنہ بھی کرتے ہیں، اور اس سے وہ اپنا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ لیکن ووٹ کو مکمل، میں پھر کہتا ہوں کہ ووٹ کو اتنا آزاد کرو کہ میرا اگر بیٹا، میرا بھائی، اس کا انتخاب کوئی اگر دوسری پارٹی ہے تو اس پر ہمیں قدغن نہیں لگانا چاہیے، اسے قائل کرنا چاہیے۔ تو یہ میں سب کے لیے پیغام رکھتا ہوں۔ اور دوسرا، ہماری کمپین شروع ہے، میں بالخصوص اپنے پی ٹی آئی ٹائیگر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ڈور ٹو ڈور مہم چلائیں۔ یہ مہم حقیقی آزادی کی بھی مہم ہے، آپ کے بچوں کے لیے بہترین مستقبل کی مہم ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ چلے، میں فرد واحد کچھ نہیں ہوں، اگر یہ ٹیم ہم بنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو اللہ سو حافظ مچ، جی، اللہ بہت حافظ۔ شکریہ، بہت مہربانی۔